شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مدیحہ نقوی شیئر کری ہیں۔ مدیحہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنے بھائی علی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ اس وقت کشمیر میں گئے ہوئے تھے، تو گاؤں تھا ہم لوگوں کا وہاں پر۔ ہم لوگ گاؤں میں گئے ہوئے تھے، وہاں پر اس وقت یہ الیکٹریسٹی تو تھی لیکن یہ گیس وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا۔ میرے بھائی کی ایج اس وقت 15 سال تھی۔ تو بھائی کو یہ کہا گیا کہ تم جاؤ جنگل سے جا کر لکڑی کاٹ کر لے کر آؤ۔ وہ جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ بڑا سنسان اور ویران وہ علاقہ تھا، کوئی بھی وہاں پر دور دور تک نہیں تھا۔ بھائی نے یہ سوچا کہ میں اندھیرا ہونے سے پہلے لکڑی کاٹ کر گھر لے جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اندھیرا زیادہ ہو جائے، یہ ویرانہ ہے، سنسان جگہ ہے، تو کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے۔ تو بھائی نے ایسے کیا، اس نے لکڑی وغیرہ کاٹی۔ تو جیسے ہی وہ ابھی جنگل کے راستے سے آ رہا تھا، ابھی وہ گاؤں میں داخل نہیں ہوا تھا، ابھی وہی جنگل والا ہی راستہ تھا، وہی سنسان اور پرسرار راستہ۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں وہاں پر چلتا ہوا گزر رہا تھا تو مجھے ایک دم سے آواز آئی۔ آواز تھی ایک عورت کی۔ اس نے باقاعدہ مجھے آواز دے کر روکا اور یہ کہا کہ ہماری مدد کرو، ہم لوگوں کو پاس ہی گاؤں میں جانا ہے، شام ہونے والی ہے، ہمیں اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ بھائی بڑا حیران ہوا کہ جس ٹائم میں یہاں پر آیا تھا تب تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ مجھے کوئی نظر آیا، نہ میں نے کسی کو محسوس کیا، نہ مجھے کوئی ایسا فیل ہوا کہ یہاں پر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ تو پھر یہ ایک دم سے عورت کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ جیسے بھائی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر 2 خواتین کھڑی تھیں، برقع پوش خواتین۔ بھائی نے جب انہیں دیکھا تو وہ بھائی سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے پاس ہی جانا ہے گاؤں میں، ہماری مدد کرو، ہمیں ساتھ لے جاؤ، ہم راستہ بھول گئی ہیں۔ میرے بھائی کو تھوڑا سا ڈر بھی محسوس ہوا اور اسے فیل ہوا کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتی ہیں تو آپ لوگ آگے آگے چلیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ وہ بھائی کے آگے آگے چلنے لگی اور بھائی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ بھائی کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک عورت نے یہ کہا کہ یہ کلہاڑی تم یہیں پر رکھ دو، تم سے اٹھا کر صحیح چلا نہیں جائے گا، گاؤں دور ہے، تم کیسے گاؤں تک یہ کلہاڑی اٹھا کر جاؤ گے؟ بھائی نے کہا نہیں، مجھے کلہاڑی کہیں بھی نہیں رکھنی اور مجھے کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی، آپ چلتی جائیں، میں جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہوں، کلہاڑی مجھے نہیں رکھنی۔ بھائی کہتے یہ بات کہنے کی دیر تھی، ایک دم سے وہ جو عورتیں تھیں وہ کھڑی ہو گئیں اور ان عورتوں نے اپنے چہرے سے وہ نقاب ہٹا دیا۔ ان کے چہرے اتنے خوفناک تھے، اتنے بھیانک تھے کہ جیسے ابھی وہ میرے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی۔ بالکل ان کے چہرے جلے ہوئے تھے، بھیانک چہروں والی وہ مخلوق تھیں، وہ چڑیلیں تھیں۔ جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا کہ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، اسی لیے یہ مجھے کہہ رہی تھی کلہاڑی وہاں پر پھینک دو۔ میرے بھائی نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ سارے راستے وہ میرے بھائی کے پیچھے بھاگتی رہیں اور جانوروں کی طرح بھیانک آوازیں نکالتی رہیں۔ بھائی کہتے ہیں کہ سراؤنڈنگ میں سے بہت زیادہ خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ جانور رو رہے ہیں۔ جب بھائی میرے گھر آئے وہ بہت ڈرے ہوئے تھے، بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ساری بات بتائی، ہم لوگ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ کچھ دن میرے بھائی کی طبیعت خراب رہی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح سلامت بچ گئے۔ ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جو وہ سائڈ ہے جیسے کشمیر کا علاقہ ہے، وہ بہت اونچے پہاڑ اور وہاں پر سرسبز درخت اور ایسی بہت سے وہاں پر پلیس ہیں جہاں پر بہت زیادہ چڑیلیں پائی جاتی ہیں، اور باقاعدہ وہاں پر لوگوں نے ان مخلوقات کو دیکھا بھی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو مدیحہ نقوی نے شیئر کی۔ بہت شکریہ مدیحہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین علی شاہ شیئر کرے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں 2 قصے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی جو خوفناک کہانی ہے وہ میرے دوست نے مجھے بتائی ہے اور اس کی سسٹر کی زندگی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، میری بہن بتاتی ہے کہ
وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، تقریباً اس کی آنکھ کھلی تو آدھی رات کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ ایک آواز سے کھلی، وہ ایک شور تھا، اور شور ایسا تھا جیسے واش روم میں پانی کو یوز کر رہا ہے، پانی چل رہا ہے۔ وہ نیند سے اٹھی، اس نے غور کر کے جب اس چیز کو سنا تو اس کو یہ لگا کہ اس کے واش روم میں کوئی ہے جو پانی کو یوز کر رہا ہے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میری بہن ہوگی، اس نے اتنا غور نہیں کیا۔ پھر وہ اٹھی، اس نے یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹیپ کھلا رہ گیا ہو تو مجھے بند کر دینا چاہیے، گناہ ملے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کے باتھ روم کے پاس آئی، اس نے باتھ روم کے دروازے کو پش کیا تو باتھ روم کا دروازہ اندر سے لاکڈ تھا۔ اس نے کہا کہ کون ہے اندر؟ اس نے اپنی بہن کو آواز دی کہ تم اتنی رات کو کیوں نہا رہی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ بار بار پوچھنے پر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی لڑکی کے گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے وہ بالکل مدھم سی آواز میں گانا گا رہی ہے۔ بس پھر مجھے ایسے لگا کہ میری بہن ہوگی، تو وہ آ کر لیٹی اور سو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو وہ واش روم میں گئی تو واش روم میں سٹل ویسے ہی پانی تھا جیسے واش روم کو ابھی کسی نے یوز کیا ہے، پورا باتھ روم گیلا تھا۔ مجھے وہ سب برا لگا۔ میں تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتری اور میں نے آ کر اپنی امی سے یہ کہا کہ امی دیکھیں، یہ اتنی رات کو یہ نہائی ہے میرے واش روم میں، میری آنکھ کھل گئی، اس نے میری نیند خراب کر دی، ابھی تک واش روم میں پانی ہے اور یہ وائپر بھی لگا کر نہیں آئی۔ میری بہن نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گئی اور اس نے یہ کہا کہ میں تو نہ واش روم میں گئی ہوں اور نہ ہی رات کو نہائی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں رات کو نہاؤں گی، میں تو واش روم میں گئی ہی نہیں۔ امی نے بھی یہ کہا کہ نہیں، یہ تو میرے پاس تھی، تو 10 بجے ہی سو گئی تھی۔ میری بہن بہت زیادہ ڈر گئی کہ پھر وہ کون تھا جو واش روم میں باقاعدہ شاور چلنے کی آواز اور شاور کو کوئی یوز کر رہا تھا، کوئی نہا رہا تھا۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، وہ تینوں گھر میں اکیلی تھیں۔ امی نے یہ کہا کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح سے رات کے ٹائم واش روم میں پانی چلنا اور ابھی بھی فرش کا گیلا ہونا۔ ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم لوگوں کو مولوی صاحب کو بلانا چاہیے۔ مولوی صاحب آئے، وہ لوگ مولوی صاحب کو لے کر آئے۔ مولوی صاحب جب آئے انہوں نے اس کمرے کا بھی وزٹ کیا، باتھ روم کا بھی وزٹ کیا۔ تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی ہے۔ آپ کی بیٹی جس روم میں سو رہی تھی وہ اس وقت اکیلی تھی، اس وقت وہاں سے جنات کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ان جنات نے اس کے ساتھ شرارت کی جس کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ اپنا آپ ظاہر کیا اور وہ باتھ روم میں باقاعدہ ٹیپ کھول کر بیٹھ گئے۔ باقاعدہ انہوں نے اس کو احساس دلایا کہ جیسے یہاں پر کوئی موجود ہے، کہ یہ ان کی طرف متوجہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ یہ لڑکی ادھر اکیلی نہ سوئے اور نہ ہی آپ لوگ اس کو اکیلے سونے دیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسے کیا کہ ہم لوگ سب مل کر سوتے تھے، میری بہن بھی جو تھی وہ اکیلا سونا چھوڑ گئی، لیکن اس رات کو لے کر، اس چیز کو لے کر اس کے ذہن پر بہت زیادہ اس چیز کا خوف طاری تھا۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں کہ میرا ایک کلاس فیلو ہے، وہ بتاتا ہے ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے، ان لوگوں کو افطاری پر ان لوگوں کے ننہال جانا تھا۔ ان لوگوں کی نانوں کا جو گاؤں تھا وہ کافی زیادہ دور تھا، وہ لوگ افطاری کرنے وہاں پر چلے گئے۔ ابھی 9th-10th کے ایگزامس جب ہو رہے تھے، یہ تب کی ہی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے جب افطاری کی تو اس کے بعد کافی زیادہ رات ہو گئی۔ اب ہم لوگوں کا گھر جو تھا وہ کافی دور تھا، نانوں کا گاؤں کافی دور تھا۔ تو ہم لوگوں نے جب واپس آنے کا پلان بنایا تو ہم لوگوں کے نانی اماں نے یہ کہا کہ آپ لوگ رات کو نہ جائیں کیونکہ یہاں کا جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ ویران اور سنسان ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، وہ جنات باقاعدہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جانی نقصان بھی، اور وہ ڈراتے بھی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ نہ جائیں۔ لیکن میں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ اگر ہم لوگ نہ گئے تو میں پیپر کیسے دوں گا، میرا صبح اینول ایگزام ہے، میری رول نمبر سلپ کے اوپر اگر میری انٹری نہ ہوئی تو پھر وہ کینسل ہو جائے گا میرا پیپر، تو مجھے لازمی جانا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن نانو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ رات کو سفر نہیں کرنا، آپ لوگ صبح سحری کر کے تو یہاں سے نکل جانا۔ جب یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ سحری کے بعد چلے جائیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں میرا پیپر نہ کینسل ہو جائے کسی طرح سے۔ ہم لوگ جب ہم لوگوں نے سحری کی، سحری کے فوراً بعد ہم لوگ نانوں کے گھر سے نکل پڑے۔ گاؤں کا وہ راستہ حد سے زیادہ ویران اور سنسان تھا، حالانکہ سحری کے لیے سب جاگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھروں کے باہر سناٹا ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک مخصوص راستے سے جا رہے تھے کہ ایک دم سے ہم لوگوں کی گاڑی بند ہو گئی۔ اب ہم لوگ آبادی سے باہر نکل آئے تھے اور گاؤں کا وہی سنسان اور ویران راستہ تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔
ہم لوگ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے. میرے ابو فوراً سے گاڑی سے باہر نکلے, سارے ٹائر چیک کیے, کوئی ٹائر پنکچر نہیں تھا. گاڑی بھی کھول کر دیکھی, ان کو کوئی بھی ڈیفیکٹ, کوئی بھی فالٹ نظر نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی بند کیوں ہوئی ہے. ابھی بہت زیادہ ڈر گئی کہ ابھی نانو نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہاں پر جنات کا اس طرح سے بسیرا ہے, تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. ہم لوگ سب پریشان ہو گئے. ابھی اسی پریشانی کے عالم میں ہم لوگ وہیں پر تھے کہ اچانک ہم لوگوں کو 2 لوگ ایک سمت سے چلتے ہوئے نظر آئے. وہ چلتے چلتے بالکل قریب آئے تو وہ 2 بزرگ تھے. ہم لوگوں نے انہیں بتائی ساری بات, کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں. تو میرے ابو نے بتایا کہ اس طرح سے ہم لوگ آ رہے تھے تو گاڑی بند ہو گئی ہے. ان میں سے ایک بزرگ جو تھے وہ گاڑی کے پاس ہے, انہوں نے گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, بس سرسری سا دیکھا اور کہا کہ اب آپ گاڑی چلائیں, آپ کی گاڑی چل جائے گی. میرے ابو نے یہ کہا کہ ایسا کیسے پاسبل ہے, گاڑی تو سٹارٹ ہو ہی نہیں رہی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں, گاڑی چل جائے گی. جیسے ابو نے گاڑی سٹارٹ کی, گاڑی چل گئی. ابو بڑے حیران ہوئے. ابو نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے, ابھی تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی, آپ نے ایسا کیا کیا ہے. جس پر ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں. یہ راستہ جو ہے یہ مشہور ترین راستہ ہے. اس راستے پر بے تحاشا جنات کا سایہ ہے. یہاں پر ایسے جنات ہیں جو انسان کو جانی نقصان پہنچا دیتے ہیں. آپ لوگوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ لوگ فجر کے بعد یہاں سے گزر رہے ہیں, اس لیے آپ لوگوں کو انہوں نے اس حد تک نقصان نہیں دیا. اب جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. جیسے ہی ہم لوگوں نے گاڑی سٹارٹ کی, تھوڑی سی گاڑی آگے کی, تو میرے ابو نے جب مرر میں دیکھا تو وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے. ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد تھی. ہم لوگ گھر واپس آ گئے. یہ میرے دوست نے مجھے ساری بات بتائی جب وہ پیپر دینے آیا تھا, اور اس وقت بھی وہ بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہا تھا. یہ 2 ہارر انسیڈنٹ تھے جو زین نے شیئر کیے. بہت شکریہ زین آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی راہیل شیئر کر رہے ہیں. راہیل کہتے ہیں میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں, اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے خاندان کی ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بات تقریباً آج سے 30-35 سال پہلے کی ہے. میرے تایا ابو جو تھے اس وقت وہ انمیرڈ تھے. تو میرے تایا ابو نے جب بزنس سٹارٹ کیا, بہت محنت کی, ان کو کافی زیادہ اس میں پروفٹ ہوا. تو میرے تایا ابو نے ایک جگہ خریدی گھر بنانے کے لیے. وہ جگہ انہوں نے ایبٹ آباد میں خریدی تھی. وہ جو پلیس تھا بہت زیادہ خوبصورت جگہ تھی. وہاں پر ابھی آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس دور میں. ایسے ہی تھا جیسے بہت بڑے پہاڑ اور جنگل کا حصہ ہوتا ہے. لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ یہ وقت آنے والے دور میں بہت اسٹیبلش ہو جائے گی یہ جگہ جو ہے. یہاں پر بہت سے اچھے ہاؤسنگ اسکیم بنے گی, سوسائٹیز بنیں گی. تب وہ جگہ ان کو بہت سستے داموں میں مل گئی. انہوں نے وہاں پر وہ جگہ خرید لی اور وہاں پر انہوں نے ایک گھر بنوانا شروع کر دیا. وہ گھر انہوں نے بہت خوبصورت بنوایا, وہاں پر کافی زیادہ پیسہ لگایا. جب ان کا وہ گھر بن گیا, اس وقت وہ لوگ رہتے پنڈی میں ہی تھے, لیکن کاروبار کے سلسلے میں انہیں فردر دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا. تو وہاں پر انہیں ایبٹ آباد میں وہ جگہ پسند آئی, تو انہوں نے وہ خرید لی اور گھر بنوانا شروع کر دیا. ابھی ان کا گھر بن رہا تھا. ان کے گھر بننے کے دوران بہت سے پرابلم آئیں. وہاں پر جو لیبر کام کرتے تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو رات کو یہاں پر کوئی کام کرنے نہیں دیتا. وہ جو گھر تھا وہاں پر جو لیبر تھے وہ کافی دور دراز علاقوں سے آتے تھے, تو وہ لوگ وہاں پر رات کو سٹے بھی کر لیا کرتے تھے. سٹارٹنگ میں تو وہاں پر سٹے کرنے کا بہت مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ کوئی چھت وغیرہ یا کوئی کمرہ نہیں ہوتا تھا. لیکن جب باقاعدہ انہوں نے ایک پورشن سیٹ کر لیا, کمرے بن گئے, تو انہوں نے وہیں پر رہنا شروع کر دیا. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ساری رات ہمیں سراؤنڈنگ سے عورتوں کے ہنسنے کی, رونے کی آوازیں آتی ہیں. باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہے. میرے تایا ابو نے یہ کہا کہ یہ آبادی سے ہٹ کر جگہ ہے, تو آپ لوگوں کو یہ جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی ہوں گی, اور یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ان لیبرز نے وہاں پر سونا چھوڑ دیا. جیسے کیسے کر کے ان لوگوں نے تایا ابو کا وہ گھر بنا دیا. گھر اب تقریباً بالکل فائنل ہو چکا تھا, صرف اس کے وہ کھڑکیاں دروازے لگنے تھے, باقی پورا گھر سیٹ تھا. تایا ابو نے ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ وہاں پر جائیں گے. وہاں پر گئے, وہاں پر سارا گھر چیک کیا, دیکھا. بالکل انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ یہاں پر کچھ اثرات ہیں. اب انہوں نے گھر کے کھڑکیاں دروازے لگوانے بھی شروع کر دیا, الیکٹریسٹی بھی لگ گئی, گھر مکمل ہو گیا. اب تایا ابو کی پوری فیملی نے وہاں پر شفٹ ہونا تھا. تایا ابو کے کچھ دوست تھے,
وہ کراچی سے آئے ہوئے تھے، تو تایا ابو نے یہ کہا کہ میں اپنے نئے گھر میں ہی ان لوگوں کو لے کر جاؤں گا، وہاں پر ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کریں گے۔ اس کے کچھ دن کے بعد تو پراپر ان کی فیملی نے وہاں پر شفٹ ہو جانا تھا۔ تایا ابو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ 7 دوست تھے، ہم لوگ وہاں پر چلے گئے، ہم لوگوں کے پاس کافی زیادہ کھانے پینے کا سامان تھا، ہم لوگوں نے پکا پکایا سارا کھانا ہم لوگ لے آئے تھے۔ کافی دیر تک ہم لوگ وہاں پر بیٹھے رہے، سخت سردی کا موسم تھا، اور وہ علاقہ ایسا تھا جیسے صرف اس گھنے جنگل میں ایک ہی گھر ہے جو ان کا تھا۔ کافی آبادی سے ہٹ کے وہ جگہ تھی۔ تایا ابو کے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ گھر تو نہیں، اس کو آپ فارم ہاؤس بنا لیں، کیونکہ یہاں پر آبادی نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں پر رہ نہیں سکیں گے، آپ لوگوں کو یہاں پر رہنے میں بہت سی ڈیفیکلٹیز ہوں گی، کیونکہ یہاں پر سہولیات زندگی میسر نہیں ہے اس طرح سے۔ تایا ابو نے یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگ یہاں پر بھی رہا کریں گے اور اپنے دوسرے گھر میں بھی رہا کریں گے، اس کو بھی ہم نے آباد کرنا ہے، اکیلے نہیں چھوڑنا میں نے۔ تایا ابو کہتے ہیں ہم لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی عورت ہے اور وہ رو رہی ہے۔ باقاعدہ ہم لوگوں نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی، وہ عورت کے رونے کی جو آواز تھی ان کے گھر میں سے آ رہی تھی۔ پورا گھر ان لوگوں نے چیک کیا، کہیں کوئی عورت، کسی جانور، کسی بلی، کسی کتے کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آواز باقاعدہ تھی عورت کے رونے کی۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، آ کر بیٹھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، کیونکہ وہاں پر آبادی تو تھی نہیں، نہ کوئی گھر تھا۔ تبھی ایک دم سے ان کی ڈور بیل بجی۔ اب جو ان کا گیٹ تھا، ان کے گیٹ سے پہلے بہت بڑا ایک کار پورچ تھا، اس کے آگے ایک لان بنا ہوا تھا، پھر لان اور کار پورچ کے پاس سے ہی باقاعدہ ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں سے چل کر جاتے تھے تو آگے گیٹ آتا تھا۔ تایا ابو کہتے ہیں جب بیل بجی، ٹائم دیکھا تو ٹائم رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ وہاں پر کون آ سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس لوکیشن پر کوئی گھر ہے۔ خیر یہ لوگ کافی زیادہ ڈر کے اس سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ یہ اس سوچ میں تھے کہ وہاں پر جائیں یا نہ جائیں۔ ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے ہم لوگ اوپر چھت پر جا کر دیکھتے ہیں کہ باہر کون ہے، پھر جا کے دروازہ کھولیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کسی کو پتہ چلا ہو کہ کوئی گھر ہے تو کوئی لوٹنے کے سینس میں نہ آ گیا ہو۔ تایا ابو اور تایا ابو کے 2 دوست اوپر گئے اور جو باقی 4 دوست تھے وہ نیچے ہی تھے، وہ کار پورچ میں کھڑے تھے، بار بار بیل بج رہی تھی اور ساتھ کوئی عورت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھولو، لیکن اس کی آواز ایسی تھی جیسے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، جیسے اس کو مدد چاہیے۔ تایا ابو کہتے ہیں جیسے ہم لوگ اوپر گئے تو ٹیرس تھا، کافی زیادہ ٹیرس کا سٹائل ایسے تھا کہ ٹیرس کا ایک حصہ جو تھا وہ بالکل گیٹ کے پاس اوپر سے نظر آتا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں پر گئے، بالکل دبے پاؤں آہستہ آہستہ وہاں پر گئے کہ نیچے آواز بھی نہ آئے اور ہم لوگ دیکھ سکیں، درخت بہت بڑے بڑے اور گھنے درخت تھے، گیٹ لائٹس جو تھیں وہ جل رہی تھیں۔ تو تایا ابو کہتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر گیٹ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جو عورت تھی اس کا جو تھا جسم بہت بڑا تھا، یعنی وہ زمین پر بیٹھی بہت بڑی کوئی چیز لگ رہی تھی، کافی بڑے بڑے ہاتھ تھے، کافی بڑا سر تھا، بیٹھی وہ ایک کونے پر تھی اور اس کا ہاتھ اتنا لمبا تھا کہ وہ گیٹ تک جا رہا تھا۔ گیٹ کی باقاعدہ اس نے ایک گرل پر ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا، بھیانک آوازیں نکال رہی تھی، بہت زیادہ سیاہ وجود تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے جسم پر بہت لمبے لمبے بال بھی ہیں، اور اتنی بھیانک آوازیں نکال رہی تھی کہ زندگی میں اتنی بھیانک آوازیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سنی۔ جیسے ان لوگوں نے دیکھا تو تایا ابو کا ایک دوست بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور وہ پیچھے ہٹا اور گر گیا، اور ایک آواز پروڈیوس ہوئی جیسے۔ جب وہ اوپر گرا تو تایا ابو ابھی تک سٹل نیچے جھانک کر دیکھ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس مخلوق نے، اس عورت کے روپ میں آئی مخلوق نے اوپر دیکھا، اس کا جو چہرہ تھا تایا ابو کہتے ہیں میں آج کے دن بھی نہیں بھول سکتا، اتنا خوفناک چہرہ تھا، چہرہ ایسے تھا جیسے سفید کوئی کپڑا ہوتا ہے، کوئی سفید کلر ہے، اس کے اوپر بہت بڑی بڑی کالی آنکھیں تھیں، ناک کی جگہ پر بہت بڑا سوراخ تھا اور بہت زیادہ لمبے دانت تھے جو باہر نکلے ہوئے تھے، اور منہ کا جو حصہ تھا جہاں سے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، جو جا لائن ہوتی ہے وہ بہت بڑی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، یہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگے، گیٹ کے اوپر بھیانک آوازیں وہ گونج رہی تھیں، یہ لوگ نیچے آئے، وہ جو باقی کے دوست تھے وہ اندر بھاگے، ان لوگوں نے شور مچا دیا کہ دروازہ نہ کھولنا، باہر کوئی مخلوق ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نیچے آئے، سردی کا موسم تھا، آگ جلائی ہوئی تھی، اسی کمرے میں یہ لوگ آگے آتش دان میں آگ بھی جل رہی تھی، آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تایا ابو کہتے ہیں اتنا اس مخلوق نے ہمیں ڈرایا، اتنا شور مچایا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ باہر کا دروازہ توڑ دے گی۔
گھر کے کھڑکیاں دروازے بجنے لگ گئے. وہ گیٹ سے باہر تھی، اس کے باوجود گھر کے کھڑکیاں دروازے بجنے لگے، جیسے ان کو زور زور سے اٹھا کر کوئی پٹک رہا ہے اور ایک دم سے جیسے کوئی طوفان برپا ہو گیا ہے. ان لوگوں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں یہ کچھ جانی نقصان نہ دے دے. 10-15 منٹ یہ ماجرا ہوتا رہا. اس کے بعد بالکل خاموشی ہوگی. وہ شور تھم گیا. کھڑکیاں دروازے جو بج رہے تھے، جو باہر وہ رو رہی تھی، وہ آوازیں بالکل ختم ہو گئی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہوئے. پہلے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ صبح ہونے سے پہلے نکل جاتے ہیں. پھر ہم لوگ ڈر گئے کہ اگر ہم لوگ رات کے ٹائم یہاں سے باہر نکلے تو وہ تو ہمیں جانی نقصان دے دے گی، کیونکہ وہ مخلوق تو یہاں پر ہے، موجود ہے. تایا ابو کہتے ہیں جیسے ہی صبح ہوئی، تھوڑی سی روشنی نکلی، ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی. یہ لوگ وہاں سے نکل آئے. جب واپس آئے تو بہت ڈرے ہوئے تھے. گھر آ کر یہ بات بتائی، اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا وہاں پر. پھر ایک صاحب علم کو ساتھ لے کر گئے. جب وہ وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا جس جگہ پر آپ نے گھر بنایا ہے یہاں پر چڑیلوں اور ڈائنوں کا بسیرا تھا. یہاں پر ان کا پورا خاندان آباد ہے، سٹل آج کے دن تک بھی. اب آپ لوگوں نے باقاعدہ اس جگہ کو ایک گھر کی شکل دے دی ہے، ان کو ایک مسکن فراہم کر دیا ہے، تو وہ آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گی. وہ اس کا اصل روپ تھا جس میں آپ نے اسے دیکھا اور وہ رات کو وہاں پر آئی تھی. اگر آپ لوگ رات کو یہاں پر رہیں گے، مغرب ہونے کے بعد وہ یہاں پر حاضر ہو جاتی ہیں اپنے اصل روپ میں. وہ آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گی. اگر آپ لوگ رات کے ٹائم یہاں سے باہر نکلتے تو وہ آپ کو اسی ٹائم جانی نقصان دے دیتی. بہتر یہی ہے کہ اس جگہ کو غیر آباد کر دیں. وہ مخلوق آپ کو کبھی بھی آباد نہیں ہونے دے گی. وہ تعداد میں ایک نہیں ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے یہاں پر کوئی تعویذ لگانے کی کوشش کی تو وہ آپ کے پورے خاندان کو ختم کر دے گی. پھر تایا ابو بہت زیادہ ڈر گئے. تایا ابو واپس آ گئے، مجبور تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. وہ تایا ابو وہاں پر کبھی کبھی جایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ نیا گھر جو میں نے اتنے شوق سے بنوایا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈر بن گیا. اس کی در و دیوار سے وحشت ہوتی تھی. اس کی دیواروں کے اوپر ایسے ایسے بھیانک نقشے بنتے تھے کہ وہ کون بناتا تھا؟ وہ مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتی تھیں. دیواروں کی چھتوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر پیروں کے نشان ہوتے تھے. کون چھتوں پر ایسے چل سکتا ہے؟ ڈھانچے، کبھی بلیوں کے ڈھانچے، کبھی کتوں کے ڈھانچے اس گھر کے اندر محسوس ہوتے تھے، پڑے ہوئے نظر آتے تھے، جگہ جگہ پر پڑے ہوئے نظر آتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ جنات اس حد تک حاوی ہو چکے تھے کہ انہوں نے وہ اتنا خوبصورت گھر جو تھا اس کو دیکھتے ہی دیکھتے بالکل ویران کر دیا. وہ دیکھتے دیکھتے کھنڈر بن گیا جہاں پر اتنا انہوں نے پیسہ لگایا تھا. اور چوکیدار جب وہاں پر رکھا تو چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہیں، وہ یہاں پر چلتی پھرتی ہیں. وہ کوئی ایک نہیں ہے، کبھی کوئی چھت پر نظر آتی ہے، کبھی کوئی گیٹ پر نظر آتی ہے، کبھی کوئی گھر کے اندر چلتی پھرتی نظر آتی ہے. کوئی چوکیدار بھی وہاں پر نہیں ٹھہرتا تھا. پھر وہ جگہ چھوڑ دی. میرے تایا ابو نے کہا کہ جتنا بھی میں نے پیسہ لگایا، میں پیسے کی پرواہ نہیں کر سکتا، زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. وہ کھنڈر بن گیا. بعد میں وہ جگہ گر گئی. اس کا کیا ہوا ہے؟ آج 30-35 سال ہو گئے ہیں. اس طرف کبھی بھی کوئی نہیں گیا. میرے تایا ابو بھی نہیں گئے. تو یہ ہم لوگوں کے خاندان کی کہانی تھی جو آج بھی ہم لوگ جب سوچتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ راحیل آپ کا. لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر میں انور علی کی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ کو پسند آئے گا. نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. ولی سٹوریز پر انشاءاللہ میں رمضان شریف کے بعد پراپر سٹوریز پوسٹ کروں گی. روزے کی وجہ سے، رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ بزی اسکیجول ہے جس کی وجہ سے میں پراپر اس چینل پر ٹائم نہیں دے رہی. تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ضرور میں وہاں پر سٹارٹ لوں گی، تو اس کو بھی وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.